آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت کے مطابق آپ مختون پیدا ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں دن آپ کا ختنہ کروایا اور آپ کا عقیقہ کیا، اور عقیقے میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ پورے قریش کو کہ تمام رؤساء کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، ان سب کو بلایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی وہاں پر آپ کی پیدائش کی۔ جب یہ سب لوگ دعوت کھا پی چکے تو اس کے بعد ان سب نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد۔ تو سب کے سب اس بات پہ حیران و پریشان ہوئے اور کہنے لگا عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہ نام تو اس سے پہلے مسموم نہیں ہے، سنا گیا نہیں ہے، اس سے پہلے کسی کا نہیں ہے۔ کیا وجہ کیا ہے جو آپ نے اپنے آباء و اجداد کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں رکھا اور بالکل الگ تھلگ نام رکھ دیا اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے ان کا نام اسی لیے رکھا ہے کہ آسمان والے آسمانوں میں ان کی تعریف و توصیف کریں اور زمین والے زمین میں ان کی تعریف و توصیف کرتے رہیں۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے جو بات ہے، جو پہلے آلریڈی حضرت عبد المطلب کو بہت ساری ایسی چیزیں اشارتاً، کنایتاً یا شہادتاً آپ کے پاس موجود تھیں، ان سب کے اجتماع کے بعد حضرت عبد المطلب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھنا، اور اس نام کی برکات کو دیکھیں اس کے بعد کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ان برکات کو دیکھیں کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے، آپ کے تعریف، آپ کی توصیف، آپ کے سلام، آپ کی حمد، آپ کی ثنا کے ہر وقت شادیانے بجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد۔ اب نام لفظ محمد پہلے بھی شاید بتا دیا گیا ہے کہ ہر طرح کی تعریف و توصیف کا حامل، اور احمد وہ جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب تیرا پروردگار تجھے مقام حمد کے اوپر، محمود کے اوپر پہنچائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس وقت تمام کے تمام لوگ بے یار و مددگار ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اس گرمی، اس شدت انتظار کی وجہ سے، اور اپنے گناہوں کو جنہوں نے کیے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر، تو اس وقت وہ سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب پیغمبران اسلام کے پاس آئیں گے اور آ کر ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کریں، کہ ہماری شفاعت کریں۔ تو اس وقت سب کے سب ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے وہ گویائی عطا کرے گا جو حمد کے خاص الفاظ ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر کر عرش کے نیچے حمد کے ان الفاظ کو جو خاص الفاظ ہیں رب کریم اسی وقت مجھے القا کرے گا، میرے اوپر وحی کرے گا، تو وہ سارے کے سارے اس وقت میں جب ادا کروں گا تو اس وقت میرا پروردگار مجھے مقام محمود پر بٹھائے گا۔ مقام محمود اللہ تعالیٰ کے تخت کے دائیں طرف اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دے گا، اور پھر فرمائے گا کہ ہاں اب آپ مانگیے مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام امتوں کی، اپنی امت کی اور اس کے بعد تمام امتوں کی میں اس وقت شفاعت کروں گا۔ یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں کیلکولیشنز بھی کی گئی ہیں، بہت سارے مفکرین نے، بہت سارے محدثین نے، بہت سارے محققین نے، کہ اللہ 4 حروف پر مشتمل ہے، محمد بھی 4 حروف پر مشتمل ہے، احمد بھی 4 حروف پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی توازن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی، نام اعلیٰ و عرفہ کے ساتھ توازن میں رکھا۔ یہ محبت ہے۔ اور دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے جتنے حروف ہیں محمد رسول اللہ کے بھی اتنے ہی حروف ہیں، دونوں کے برابر ہیں وہاں بھی۔ اللہ اپنے کرم فضل و احسان میں رکھے، جب تک اس کائنات کا ذرہ ذرہ باقی ہے، قیامت کے دن تک
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ بلکہ یوں کہا جائے اگر تو بے جانا ہوگا کہ جب تک اللہ کا نام باقی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی باقی ہے۔ رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، جو رؤوسا تھے، وہ اپنے بچوں کو کی پیدائش کے بعد انہیں بلاد عربیہ سے، مکہ سے باہر، بلد سے، شہر سے باہر دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ ایک تو ان کی زبان میں فصاحت آئے، پکی، شستہ اور سکا زبان دانی انہیں آئے، فصاحت و بلاغت کا ملکہ ان کو حاصل ہو، اور دوسرا جسمانی طور پر وہ تندرست ہوں، فنون حرب، گھڑ سواری اور ہر قسم کے وہ سارے مشاغل جو عرب میں بہادروں کا دستور ہوا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے وہ سیکھیں، اور اس سارے کے سارے کے لیے موزوں جگہ دیہات ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ اس لیے بھی رضاعت کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ نڈر، بہادر اور جوان مرد بنے، اور ایک اور بھی تھی کہ ان کی بیویاں ان کی خدمت گزاری کے لیے بالکل آزاد رہیں، اور وہ ان کو جہاں پہ بھیجا کرتے تھے ان کو معاوضہ ان کے ساتھ مقرر کر لیا کرتے تھے، یا پھر اس رضاعت کے صلے میں انہیں تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ یہ ایک دستور تھا عرب کا۔ اسی دستور کے تحت اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ان کے لیے لوگ ارد گرد کے قبائل میں سے خواتین آتی تھیں، تو طائف کی بھی خواتین وہاں سے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے وہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی لونڈی تھی جس کو ابو لہب نے خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے بعد اسے آزاد کر دیا تھا، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے علاوہ خولہ بنت منظر تھیں، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور پھر اس ام ایمن تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکرانی بھی تھیں، وہ آپ کی والدہ کی لونڈی تھیں، نوکرانی تھیں، اور ان کے وصال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی انہوں نے۔ یہ حبشن تھیں، کالا ان کا رنگ تھا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے بھی لگاتار 2 سال تک، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے 6 مہینے تک لگ بھگ آپ اپنی والدہ اور آپ دیگر خواتین معزز و مکرم جن کا نام دیا گیا ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے رہے، اس لیے کہ ایک مرد بچے کے لیے 2.5 سال رضاعت کا پیریڈ ہوتا ہے، تو 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اب حلیمہ سعدیہ کی جو بات ہے تو اسی طرح ان کے دستور کے مطابق جب مکہ میں تشریف لے آئیں تو آنے سے پہلے کہتی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں خود حلیمہ سعدیہ کہ میرے نصیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ پلائی آنی تھی، تو فرماتی ہیں کہ میں جب چلی تو انتہائی قسم کے فاقوں کے حالات تھے ہمارے ہاں، اس لیے کہ قحط سالی تھی عرصہ دراز سے، اور ہمارے جانوروں میں سے کسی میں بھی دودھ نہیں تھا، تو ایک لاغر سی اونٹنی تھی اس کو ساتھ لیا ہم نے۔ جی ہاں، کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ میں اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ، تو کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلی اسی نیت سے کہ وہاں سے مجھے مکہ سے کوئی مالدار بچہ مل جائے جس کے تحفے تحائف کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اچھی گزار سکیں، ہمارے دن پھر جائیں۔ اب یہ تحفے تحائف کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو عرب میں آنے والی جتنی بھی آزاد خواتین تھیں وہ اپنے لیے یہ آر سمجھا کرتی تھیں کہ ہم بچوں کو دودھ پلانے کی عوض کچھ معاوضہ حاصل کریں، یا دوسرے لفظوں میں کہ اسے وہ نوکری سمجھتی تھیں کہ نوکری کرنے، یعنی ہم اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو ہم نوکری کر رہی ہیں، تو اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں کہ کسی بھی ایسے بچے کے والدین کے ساتھ ہم کسی قسم کا معاوضہ طے کریں، بلکہ تحفے تحائف لینے کو زیادہ پسند کرتی تھیں، کیونکہ اگر بچے کی نگہداشت اچھی کی جاتی ہے تو والد مالدار ہے تو بالآخر وہ آپ کے طے شدہ معاوضے سے زیادہ آپ کو تحفے تحائف میں دے گا۔ اس لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ مکہ میں یا شہر میں جانے کے بعد جو امیر ترین بچہ جہاں سے ہی ملے اسے اپنے پاس رضاعت کے لیے لے لیا جائے۔ تو کہتی ہے میری لاغر گدی تھی جو چل نہیں سکتی تھی، اور سارے قافلے والے اس بات سے نالاں تھے اور چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ ایک روایت پسندی بھی تھی، ایک قافلہ ساتھ نکلا ہے، سارے قافلے والے ایک دوسرے کی مددگار ہوتے تھے۔ تو کہتی ہے بڑی مشکل سے مکہ پہنچے ہم، تو مکہ پہنچنے کے بعد تمام خواتین نے اپنے اپنے طور پر بچوں کا انتخاب کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کرنے کے لیے بھی دیگر خواتین ساری گئیں، لیکن یتیم سمجھ کے انہیں چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح چھوڑ کے واپس آ گئی۔ بالآخر کہتی ہیں کہ میں جہاں بھی گئی اپنے طور پر کہ مجھے کوئی مالدار بچہ مل جائے تو کوئی نہیں ملا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ بالآخر میں نے کہا کہ چلو میں ہی اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن ایک گلی میں سے کہہ رہی ہیں کہ میں گزر رہی تھی
تو وہاں پر حضرت عبد المطلب نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر پوچھا کہ من انتے، کون ہو تم؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ۔ تو کہتے بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ حلم اور سعادت دونوں اکٹھی ہو گئی، کیا تم ایک یتیم بچے کو لوگی رضاعت کے لیے؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا اور جانے کے دن تھے، سارے مکے میں آئی ہوئی خواتین رضاعت کے لیے اپنے اپنے خاندوں کے ساتھ وہ واپس جانے کے لیے اب تیار کھڑی تھیں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں اپنے خاوند سے بات کروں گی۔ کہتی ہیں واپس جا کر میں نے اپنے خاوند سے بات کی تو میرے خاوند نے ہاں کر دی کہ کچھ نہ ہونے سے چلے ہم اس بچے کو ہی لے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں واپس آئی صبح تو میں نے دیکھا تو اسی جگہ حضرت عبد المطلب شاید ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی مجھے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا سبز چادر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید دودھیا قسم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور سو رہے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اور دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی، اتنا حسین بچہ، اتنا جاذب، جس کی جذب اور کیف سے میں مدہوش ہوئی جا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا حسین، ایسا حسن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اسے بس دیکھتے ہی اس کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا تو ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور مسکرانے لگ پڑے، اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی کہتی ہیں میں نے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور ماتھا چوما تو کہتی ہیں کہ میں تو ایسے ہو گئی کہ جس طرح نہال ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے اس کے بعد ضروری سامان ساتھ جو بھی تھا، ان کے کپڑے، یہ وہ دوسری ساری چیزیں، پنگوڑا جس کے اوپر تھے، وہ ساری چیزیں میرے حوالے کی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نکل کر شاداں اور فرحاں واپس آ گئی۔ آئی تو کہتی ہے جہاں پہ پڑاؤ کیا تھا ان کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جو ان کے ہاں اپنا بھی دودھ نہیں تھا، اسی مشکل حالات کی وجہ سے، قید سالی کی وجہ سے وہ بھی ساری ساری رات رویا کرتا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں آ گئی وہاں پر، یوں ہی میں نے اپنے پڑاؤ میں آ کر اپنے قدم رکھے تو اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کہ اس بچے کو دودھ پلانا چاہیے جسے میں لے کے آئی ہوں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے روایت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دائیں طرف دودھ دینا شروع کیا تو دائیں طرف سیر ہو کے انہوں نے دودھ پیا، تو میں بھی حیران تھی کہ یہ دودھ اتنا زیادہ کیسے آ گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے بائیں طرف کیا تو انہوں نے دودھ نہیں پیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے، رضائی بھائی، اور یہ حصہ اس کا ہے۔ اس عمر میں بھی آپ نے انتہائی قسم کا، جسے کہتے ہیں نا جسٹس، he has kept the justice upright at that time too when the prophet sallallahu alaihi wasallam was just like an infant۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا خاوند گیا اونٹنی کے قریب تو اس نے دودھ دونا شروع کیا تو کہتی ہیں کہ دودھ ہی دودھ تھا اس وقت۔ کہتی ہیں دوسری طرف میں نے اپنے بیٹے کو، جو میرا بیٹا تھا، اسے دودھ پلایا اور اس کے بعد ہم سب پہلی بار مست ہو کے ساری رات کو سوئے، خوشی خوشی سے سوئے، سیر ہو کر ہم نے دودھ پیا اس وقت۔ دوسرے دن کہتی ہیں کہ ہم نے سفر کا آغاز کیا طائف کی طرف، تو اس طائف کے سفر میں ہماری اونٹنی اور ہماری گدی سب سے آگے، اور سب قافلے والے اس بات کو دیکھ کر انتہائی حیران کہ اے حلیمہ، اے حارث، کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں نے کیا کھلا دیا اپنے ان جانوروں کو؟ تو فرماتی ہیں یہ برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ 2 سال تک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدے کے مطابق لے کے آئیں۔ اور بھی بہت ساری اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو وہاں پر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کروائے۔ ان میں ایک یہ ہے، کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے طائف میں بیمار ہو جاتا تھا تو وہ سارے پہنچتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنے بیماری والی جگہ پہ رکھتے تھے، شفا پا جاتے تھے۔ کوئی جانور بیمار ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس جانور کے اوپر بٹھاتے تھے یا اس پہ ہاتھ لگاتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ فرماتی ہیں قحط ہر طرف پڑا ہوا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے، آپ سرور کونین راحت العاشقین کے آنے کی وجہ سے، ہمارے سارے جانور، بکریاں رات کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتی ہیں اور بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ آتی ہیں، دودھ دوتے ہیں ہم، اونٹنیاں بھی ہماری، سارے کے سارے طائف کے ہمارے بنو سعد قبیلے کے لوگ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آتے اور وہ دودھ لے کے جاتے، دیگر ساری چیزیں ضرورت کی ہمارے گھر سے لے کے جاتے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے، فیوز ہیں آپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہوئے
تو فرماتی ہیں کہ میں لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئی اور انہیں باتیں سنانے لگی کہ یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے۔ فرماتی ہے اندر سے میرا دل تھا کہ میں نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا ہے اور مزید کافی عرصے تک اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو کہتی ہیں محبت سے دیکھتی رہیں، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے طائف جایا کرتی تھیں بنو سعد کے پاس۔ آپ کے دادا بھی جاتے تھے، آپ کے چچاؤں میں سے بھی جو محبت کرنے والے چچا تھے وہ بھی جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہاں پر۔ لیکن واپس جب معاہدے کے مطابق واپس لائیں تو کہتی ہیں میں نے اتنی باتیں کیں کہ حضرت آمنہ مسکرائیں اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد چند دن میں وہاں پر رہی اور پھر فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اسے دوبارہ لے جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ میں دوبارہ لے آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔